بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جہاں پر مسلمانوں کے اتنے خلفائے راشدین آئے، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کے خلیفہ بنتے ہی پہلے ہی دن جو سب سے اہم اور بڑا مسئلہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا، وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر کا مقدمہ تھا، جو انتہائی حیرت انگیز تھا۔ عبید اللہ ابن عمر نے اپنی تلوار سے پہلے ہرمزان، پھر جفینہ اور اس کے بعد ابو لولو کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت عثمان کی عدالت میں یہ پہلا مقدمہ تھا، اور وہ بھی کئی قتلوں کا، جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی سخت آزمائش تھا۔ ان تینوں کے قتل کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ابو لولو ملعون نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا، اور پکڑے جانے کی خوف سے خود بھی اپنی جان بھی اس خنجر سے لے لی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس لیے وہ لوگ بھی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ ڈر اور خوف کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان آپ لے لی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں ایک مکان میں منتقل کر دیا گیا، جہاں آپ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس دوران کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ کچھ دن پہلے انہوں نے ابو لولو جفینہ، جو کہ عیسائی تھا، کو ایک جگہ بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو سب کھڑے ہو گئے اور خنجر ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ وہی خنجر تھا جیسے ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ یہ بات جب عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے سنی تو اپنے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اپنی ننگی تلوار لے کر نکلے اور ہرمزان کے گھر پہنچ کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ جفینہ کے پاس پہنچے اور اسے بھی قتل کر کے اس کی پیشانی پر تلوار کی نوک سے صلیب کا نشان بنا دیا۔ اس کے بعد آپ ابو لولو کے گھر پہنچے اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر ڈالا۔ یہ خبر پورے مدینہ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت نماز پڑھنے پر مأمور کیے گئے تھے، آپ نے فوراً مداخلت کی اور لوگوں کو بھیجا تاکہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو مسلمانوں کے قتل سے روکا جا سکے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور عبداللہ ابن عمر سے تلوار چھین لی اور انہیں پکڑ کر قید کر لیا گیا، تاکہ انہیں خلیفہ وقت کے سامنے پیش کیا جا سکے کہ وہی ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام بشمول امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے معاملے میں مصروف تھے۔ جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کے معاملے سے فرصت پائی تو ان صحابہ کرام کو اپنے پاس مشاورت کے لیے بلا لیا، جو عبید اللہ ابن عمر کے اس عمل سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ در حقیقت مشاورت اس بات کے لیے تھی کہ عبید اللہ ابن عمر بن خطاب نے خود ہی انتقام لیا، اور وہ بھی بغیر کسی دلیل، بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی ثبوت کے۔ انہوں نے ناحق ایک مسلمان اور دو ذمیوں کا خون بہایا ہے، اور اب یہ قاتلوں کی لائن میں کھڑے ہیں، اور اب ان کے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے؟ دوستو، یہاں جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دو حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور دونوں طبقوں نے امیر المومنین کے سامنے اپنی اپنی رائے پیش کی تھی۔ فقہا اور اہل بصیرت، جن میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے قصاص لینے کا خیال ظاہر کیا، اس لیے کہ انہیں کھلم کھلا طور پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حدود سے تجاوز کیا تھا۔ دوسری جماعت، جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک کثیر تعداد شامل تھی، انہوں نے یہ کہہ کر رائے دی کہ کل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو آج کیا ان کے بیٹے کو قصاص میں مار دیا جائے؟ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ اللہ نے آپ کو اس قضیہ سے بچا لیا، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، آپ اس میں مداخلت نہ کیجیے۔ الغرض یہ کہ ایک انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ تھا، جس پر خلیفہ وقت کو فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی رائے لینے کے بعد جو فیصلہ کیا، تاریخ دانوں کا اس پر اتفاق نظر نہیں آتا، کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا، اور قصاص کا حکم دیتے ہوئے عبید اللہ ابن عمر بن خطاب کو ہرمزان کے لڑکے کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ ان سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لے۔ لیکن اس کے برعکس کثیر مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں ہرمزان اور دوسرے مقتولین کا ولی عہد ہوں، اور میں قاتل یعنی عبید اللہ ابن عمر کو معاف کرتا ہوں، اور بیت المال میں رکھے ہوئے اپنے مال سے خون بہا ادا کرتا ہوں۔ محققین کہتے ہیں
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے پیش نظر یہی خیال ان کی سیرت سے میل کھاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خلافت کا آغاز ایک قریشی نوجوان خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے خون سے ہو، لیکن دوسری طرف وہ ایک مسلمان اور دو ذمیوں کے خون سے بھی جشن پوشی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک طرف تو عبید اللہ ابن عمر کو قتل ہونے سے بچا لیا اور دوسری طرف اپنے مال سے مقتولین کو معاوضہ بھی ادا کر کے خوش کر دیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ آپ کے مدبرانہ سیاسی نقطہ نظر کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے نہ صرف خاندان فاروق اعظم بلکہ قبیلہ فاروق اعظم بنو عدی کی دلی تسلی ہوئی، بلکہ وہ خلیفہ وقت کے ساتھ بھی جڑے رہے۔ مگر مسلمانوں کی ایک جماعت حضرت عثمان غنی کی اس فیصلے سے ناخوش تھی، اور اسی جماعت میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ ابن عمر کو اپنے زمانہ خلافت میں پا لیتے تو یقیناً ان پر قصاص کی حد جاری فرما دیتے۔ اب چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے اور مسلمانوں کے معاملات کے ولی عہد تھے، تو ولی عہد ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ حق حاصل تھا کہ آپ معاف فرما دیتے، جو آپ نے بخوبی کیا، اور اپنے مال سے دیت ادا کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا استقبال جس لحاظ سے جس مسلک سے کیا، اس میں آپ کی تصویر ایک ایسے شخص کی تصویر نظر آتی ہے جو رام دلی اور نرم طبیعت کا ہے، صلح پسند اور دلوں میں بیٹھے ہوئے دشمن کے جذبات سے بچنا چاہتا ہے، خصوصاً رنجش کے وہ جذبات جو ممتاز مہاجرین اور ان کی اولاد کے دلوں میں پنہاں تھے۔ اس ریاست کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ کچھ لوگ خوش اور کچھ ناراض ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کا آغاز ایک ایسے ماحول میں ہوا جو شکوک اور اختلافات سے گھرا ہوا تھا۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت عمر فاروق ہوتے اور ان کے سامنے کسی نوجوان قریشی کا مقدمہ پیش ہوتا، تو پھر وہ کیسے ہی خاندان کا فرد اور کیسے ہی باپ کا بیٹا کیوں نہ ہوتا، وہ ایک پختہ کار کی طرح اپنا فرض انجام دیتے۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے اپنے دور خلافت کے آغاز میں پیش آنے والے پہلے مقدمے کا فیصلہ کیا، اس میں نرم مزاجی اور نرم دلی کا نقوش ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔